نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے جو خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ کروڑوں درود پیارے آقا حضور تاجدار کائنات جناب رسول کائنات جناب تاجدار انبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس کی خاطر اللہ رب العزت نے کل کائنات کو بنایا ہے۔ حضرات محترم، ہماری یہ نشست الحمدللہ تعالی روزانہ کی بنیاد پر جاری و ساری ہے، جس میں ہم ماہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، حضور کے فضائل، حضور کے خصائل، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور خصوصاً حضور کے خصائص اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیارا پیارا نورانی، وجدانی، علمی، تحقیقی الحمدللہ تعالی یہ ہر روز کی نشست جو ہے اس کو ہم کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، ہماری التجا ہے کہ اللہ پاک ہماری ان چھوٹی سی کاوشوں کو، چھوٹی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج بھی ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک، یہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اسم پاک عطا فرمایا، جو حضور کا ذاتی نام ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، نام محمد ایسا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نام کو یہ برکت دی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی توبہ کا وسیلہ حضرت سیدنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ نام محمد کے صدقے قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی نام محمد کے صدقے کنارے لگ گئی، حضرت ابراہیم نام محمد کے صدقے آگ سے بچ گئے، جناب حضرت اسماعیل قربانی جب ہونے لگی اور چھری چلنے لگی تو نام محمد تھا، جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول بھی کر لیا، آپ بچ بھی گئے، رہتی دنیا تک آپ کی قربانی کی یاد بھی قائم رہی۔ ارے نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو شفا ملی، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جناب یونس علیہ السلام کو نجات ملی، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برکت ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، آپ نے کوہڑی کو ہاتھ لگایا تو شفا یابی مل گئی، آپ نے مٹی کو اٹھایا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو وہ جناب پرندہ بن کر اڑ گئی۔ پوچھا گیا یہ کمالات کیسا ہے؟ تو فرمانے لگے سن لو، میں تو اعلان کرنے والا ہوں، میرے بعد ایک آنے والا ہے جس کا نام اللہ نے آسمانوں میں احمد رکھا ہے اور زمینوں میں آپ کا نام محمد ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری برکات اسی نام پاک سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رکھی ہیں۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بگڑے سب بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ محمد نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، محمد نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک میں اپنے ناظرین کو، اپنے سننے والوں سے عرض کروں کہ اللہ پاک نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 کم و بیش 1,24,000 پیغمبر رسول اس دنیا میں بھیجے، ان میں سے 26 انبیاء علیہ السلام کا نام اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا،
علماء نے لکھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا، فرمایا یا آدم اسکن وانت زوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ اللہ پاک نے نام لے کر، اسی طرح وقت کیونکہ مختصر ہے میں شارٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں، جناب نوح علیہ السلام کو بلایا تو فرمایا یا نوح، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا تو فرمایا یا ابراہیم۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مخاطب کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ یا اسماعیل، اسی طرح یا داؤد، یا سلیمان، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں میرے اور آپ کے آقا حضور تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو لایا تو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مخاطب ہوا، کہیں ایک مقام پر بھی اللہ نے حضور کا نام لے کر مخاطب نہیں کیا، نام لے کر نہیں کہا یا محمد، نہیں، بلکہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یاسین، طٰہٰ۔ اللہ رب العزت نے کئی القابات ہیں جو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صفات کا فیض عطا فرمایا اور اپنی صفات کا مظہر عطا فرمایا، اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، اپنے نام محمود کو پھاڑا اور اس سے محمد نکالا اور فرمایا کہ محمد ایسا نام ہے کہ جب لب پر آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ 2 بار لب جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، محمد، فرماتے ہیں کہ 2 بار لب جو ہیں وہ بوسہ کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ رب العزت نے کیا شان عطا فرمائی، کیا نام عطا فرمایا، کیا کمال عطا فرمایا کہ آپ کا نام ہی ایسا ہے جس میں اللہ رب العزت نے اتنی برکت رکھی ہے کہ جب ایک بار بندہ مومن اس نام کو لیتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس نام کے صدقے اللہ رب العزت اس شخص کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس مسلمان کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنے زبان پر لاتا ہے۔ قرآن پاک میں 4 مقام ہیں جہاں حضور کا نام آیا ہے لیکن مخاطبہ نہیں ہے، وہاں پر اللہ نے محبوب کو مخاطب یعنی نہیں کیا، یہ بلایا نہیں جیسے باقی انبیاء علیہ السلام کو بلایا ہے۔ حضور کا نام اس لیے بیان کیا گیا، ادب کا تقاضا یہ تھا کہ ذکر بھی آئے محبوب کا، لیکن ایسا ذکر آئے، قرآن بھی بن جائے، لیکن جیسے تمام تر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے ناموں کو بلایا تھا، ایسا نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب کا نام 4 مقام پر بیان کیا، لیکن ایسے کیا کہ محبوب کا ادب، محبوب کی شان اور محبوب کی عظمت جو ہے وہ رہتی دنیا تک لوگوں کو معلوم رہے کہ اللہ محبوب کے نام کو کس طرح پیارے انداز میں بیان فرماتا ہے۔ وہ بھی پکارنے کا انداز نہیں ہے، مخاطبہ نہیں ہے، بلکہ ذکر کے طور پر اللہ رب العزت نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک جو تھا وہ بیان کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن پاک میں اور پھر بقیہ جو کتابیں آئی ہیں جیسے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات ہے، اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور ہے، تمام تر کتابوں میں اللہ رب العزت نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کو، حضور کی شانوں کو بیان کیا، اور ایسے بیان کیا جب بھی بیان کیا تو فرمایا ایک ادب عطا کیا، ایک شان عطا فرمائی، ایک عظمت عطا فرمائی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک جس گھر میں اللہ رب العزت نے، پہلی بات علماء نے لکھی کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو، عورت یا مرد جو ہے استغفر اللہ، وہ اتنی مایوسی آ چکی ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، بڑے علاج کیے حکیموں کے، طبیبوں کے، ڈاکٹروں کے، بڑے ٹیسٹ کروا لیے، لیکن کہیں سے اولاد کی خیرات نہیں ملی۔ علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ وہ دل میں تہیہ کر لیں
یہ دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی پہلی اولاد کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر رکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت بیٹے کی دولت سے نوازے گا، اور اس عورت کو اور اس مرد کو جس نے دل میں نیت کر لی کہ اللہ پاک نے ہمیں جو اولاد دی، اگر بیٹا ہوا تو پہلی اولاد کا نام کیا رکھیں گے؟ محمد۔ فرمایا اس نام کی برکت سے اللہ پاک اسے اولاد سے نواز دے گا۔ اگلی بات بھی محدثین نے بڑی کتب کے اندر علماء نے لکھی، فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام گھر والوں نے محمد رکھ دیا، فرمایا اس نام کی برکت سے اللہ رب العزت اس گھر سے بھوک اور پیاس ختم کر دے گا۔ اللہ رب العزت اس نام کی برکت یہ ہے کہ فرمایا کہ ہر روز فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں جس گھر میں محمد رہتا ہو۔ اور ایک اور بات جو محدثین نے اپنی کتب کے اندر لکھی، فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت آواز دے گا، اور کیا آواز دے گا؟ اللہ پاک فرمائے گا محمد۔ جب اللہ پاک محمد کہے گا نا تو جس کا نام محمد ہے وہ اٹھ کھڑا ہوگا، وہ دوڑے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے گا، عرش اعلیٰ کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ پاک پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ باری تعالیٰ ہم محمد ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تو نے پکارا ہے، تو نے بلایا ہے محمد، تو ہم چلے آئے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا میں نے تمہیں تو نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محمد کو بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا۔ اس وقت کہیں گے اچھا باری تعالیٰ تو نے اپنے محبوب کو بلایا محمد کو، تو ہمارا نام بھی محمد تھا تو ہم چلے آئے۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا تم آ گئے ہو تو جاؤ، نام محمد کی برکت سے میں تمہیں جنت دیتا ہوں، اور بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہوں، بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہوں۔ علماء نے لکھا کہ ان کی تعداد جن کا نام دنیا میں محمد ہوگا ہزاروں میں ہوگی، اور بعدوں نے 70,000 جو ہے وہ تعداد لکھی۔ فرمایا صرف حضور کے نام کی برکت سے اللہ رب العزت بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح علماء نے، محدثین نے اپنی کتب میں اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات لکھیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک یہودی جو تورات کی تلاوت کرتا ہے، اپنی کتاب تورات کو پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے کتاب مقدس کو ایک مقام پر میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آ گیا۔ وہ یہودی تھا، اس کے دل میں بغض اور حسد کی آگ جو تھی وہ بھڑک اٹھی۔ فوراً اس نے کیا کیا؟ دوستان محترم، اس وقت پرنٹنگ پریس تو نہیں تھی، پکی کتابیں تو نہیں تھیں، اس وقت تو قلم کے ساتھ لکھی جاتی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک محمد اپنی کتاب سے مٹا دیا، اور پھر کتاب کو رکھ دیا۔ اگلے دن پھر اس نے اپنی کتاب وہی والی تورات جو تھی اس کو اٹھایا اور نام پھر تلاوت کرنے لگا۔ تلاوت کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچا جہاں میرے اور آپ کے آقا حضور تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا، جب اس مقام پر پہنچا تو پھر ایک جگہ سے اس نے مٹایا تھا، اب دیکھتا ہے کہ 4 مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا۔ پھر حسد اور بغض کی آگ جو تھی وہ بھڑک اٹھی۔ جب حسد کی آگ بھڑکی اور بھڑک کر اس نے فوراً سرکار کا نام جو تھا وہ مٹا دیا۔ ایک جگہ سے نہیں، اب کتنی جگہ ہو گئی تھی؟ 4 جگہ۔ 4 جگہ سے جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک مٹا دیا تو اب اگلے دن پھر کتاب کو اٹھایا اور کتاب کو پڑھنے لگا، تلاوت کرنے لگا۔ جب اگلے دن تلاوت کی اس نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 8 مقام پر موجود تھا۔ کتنا؟ 8 مقام پر کیا تھا؟ بولنا ذرا، موجود تھا۔ اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو جب اس نے دیکھا تو پھر اس کی آگ بھڑک اٹھی۔
پھر اس نے مٹا دیا۔ علماء کہتے ہیں جب اس طرح اس نے مٹایا تو اگلے دن تیسرے دن جب اپنی کتاب کو پڑھنے لگا تو اس نے ڈبل مقام پر حضور کا نام پایا۔ اب وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ نام ہے، اس کو میں مٹا نہیں سکتا، ہاں جی، اس کو میں مٹا نہیں سکتا۔ اب کیا ہے، اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اور ایسی بدلی کہ سچے دل کے ساتھ اس نے سوچ لیا کہ یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی برکات ہیں، میں نے ایک جگہ سے مٹایا تھا 4 مرتبہ لکھا گیا، پھر 8 مرتبہ لکھا گیا، اب میں کتنی مرتبہ مٹاؤں گا؟ تو یہ تو نام جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، کسی پنجابی کے شاعر نے اس کی ترجمانی کی ہے کہ اوڑک نو تے ٹر جانا، اوڑک نو تے ٹر جانا، کوئی کام تے کر جاواں، کوئی کم تے کر جاواں، سرکار دے قدماں تے سر رکھتے تے مر جاواں، محبوب دی خاطر میں چھڈیا اے زمانے نو، محبوب دی خاطر میں چھڈیا اے زمانے نو، محبوب دا در چھڑ کے کیوں غیر دے در جاواں۔ وہیں پہ مسلمان ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے کلمہ پڑھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ ہے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کی برکات۔ اب آخری واقعہ جو نزہۃ المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری علیہ الرحمہ نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کئی گناہ کیے تھے، اور اتنے گناہ کیے تھے، یہ نزہۃ المجالس ہے، اتنے گناہ کیے تھے کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ لوگ اسے دیکھ کر اتنا گناہگار تصور کرتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے، اس کے قریب تک نہ آتے تھے۔ علامہ صفوری لکھتے ہیں کہ وہ مر گیا، جب مرنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے کیا کیا، اس کو اٹھایا اور کوڑے کرکٹ پر جا کر پھینک دیا۔ ادھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ رب العزت نے وحی فرمایا موسیٰ، میرا ایک دوست، میرا ایک محبوب فوت ہو گیا، تم خود جاؤ، اسے جا کر غسل بھی دو، کفن بھی دو، اور اپنی شریعت کے مطابق اس کا جنازہ بھی پڑھو، اس کو قبر میں بھی اتارو، کیونکہ وہ میرا محبوب بندہ ہے، نیک بندہ ہے، میرا پیارا بندہ ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے اس بستی میں پہنچ گئے۔ جب اس بستی میں پہنچے تو جا کر پوچھا کہ یہاں کون فوت ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کہا حضور یہاں تو کوئی فوت تو ایسا نہیں ہوا جس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کا ایک محبوب اور مقرب بندہ، اللہ کا پیارا بندہ فوت ہو گیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا، حضور یہاں اللہ کا کوئی محبوب مقرب کوئی پیارا فوت نہیں ہوا، ایک گناہگار فوت ہوا، بدکار فوت ہوا، سیاکار، بدحال، بد کردار فوت ہوا، اس کو ہم نے اٹھا کر کوڑے کرکٹ پر پھینک دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تعجب میں آ گئے۔ جب تعجب میں آئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، عرض کی، باری تعالیٰ یہاں تو کوئی نیکوکار فوت نہیں ہوا، یہاں تو کوئی تیرا پیارا بندہ فوت نہیں ہوا، یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گناہگار ہے، سیاکار ہے، خطاکار ہے، جو مرا ہے اس کی موت کے بعد لوگوں نے اس کو کوڑے کرکٹ پر پھینک دیا ہے، باری تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وہ میرا یار ہے، لوگ کہتے ہیں وہ گناہگار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ وہ گناہگار تھا، وہ خطاکار تھا، وہ بد کردار تھا، لیکن ایک بات ہے جو مجھے پسند آ گئی، وہ کیا کہ وہ تورات کی تلاوت کرتا تھا، جہاں میرے محبوب محمد کا نام آتا تھا وہ چومتا تھا، آنکھوں پر لگاتا تھا۔ یہ ادا مجھے اتنی پسند آ گئی کہ میں نے اس کو موت دینے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، اور ایسی توبہ عطا فرمائی کہ اس کو قبول کر لیا ہے، اور اس کا نام اپنے محبوب بندوں میں، اپنے پیارے بندوں میں، ان بندوں میں لکھ لیا ہے جو میرے محبوب اور مقرب ہیں۔ موسیٰ ہاں وہ گناہگار تھا لیکن اب میرا یار ہے، کیوں کہ اس نے میرے نام محبوب کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما ہے اور چوم کر آنکھوں سے لگایا ہے۔ دوستان محترم، یہی وجہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے بھی چوما تھا، جب نور مصطفیٰ آپ کی پشت میں تھا
تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا تھا کہ مولا یہ فرشتے میرا طواف کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ آدم تیری پشت میں وہ نور ہے، اگر وہ نور نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت آدم، اے آدم میں تجھے پیدا نہ کرتا اگر وہ نور نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، کچھ نہ ہوتا۔ تو انہوں نے عرض کی تھی، خواہش کی تھی کہ باری تعالیٰ اس نور کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے پشت سے پیشانی میں لایا، پیشانی سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں، ان ناخنوں میں اتارا، اور ناخنوں میں جب اتارا، محدثین کہتے ہیں کہ انہوں نے انگوٹھے چومے، بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگائے۔ فرمایا وہ آدم علیہ السلام کی سنت آج تک قائم ہے، آج تک قائم۔ پھر ایک اور روایت ملتی ہے انگوٹھے چومنے پر، جس پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ جب اذان دیتے ہیں، جمعۃ المبارک کا دن ہے، جب وہ اذان دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہاں پہنچتے ہیں تو پیارے صدیق جناب سیدنا صدیق اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس عمل کو تو سرکار نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ تم نے دیکھا آج میرے ابو بکر صدیق نے کیا عمل محبت کیا؟ ان نے کہا حضور ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب میرا اسم پاک اذان میں آیا انہوں نے چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایسا عمل کرے گا، فرمایا اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ علماء کہتے ہیں اس کی دنیا میں بھی اس کی آنکھیں بیماریوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے پر جو ہے دور رہیں گی، اور قیامت کے دن اللہ ٹھنڈا کر دے گا۔ کیسے ٹھنڈا کرے گا؟ حضور کا دیدار خاص ہوگا۔ کیسا ٹھنڈے کرے گا؟ اپنا دیدار خاص عطا فرمائے گا۔ یہ معارف اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، کیونکہ یہاں اگر ہم گھنٹوں بلکہ دنوں میں بھی اس کو بیان کریں تو بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس سے آگے عرض کریں گے۔ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیشہ میں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔